السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں اور میرے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے 2 یا 3 چیزوں کے بارے میں بات کی۔ نمبر 1، اس دنیا کا وجود، اس دنیا کو پیدا کیا گیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرشتوں کے سامنے کیا۔ فرشتوں نے اشکالات اٹھائے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام ایک عظیم مخلوق ہے، ایک اشرف مخلوق ہے، چیزیں سکھلائیں، اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اپنے آپ کو برتر اور بزرگ سمجھا اور تکبر دکھایا کہ میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو بھول کر اس کے بعد اس نے حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک مہلت مانگی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ میں قیامت تک انسانوں کو اور آپ کی جو عبادت کریں گے ان کو بہلاتا رہوں گا، ان کو جو ہے ان کے دماغ میں، ان کے دل و دماغ میں وسوسہ ڈالتا رہوں گا، ان کو آپ کی طرف سے دور کروں گا۔ اور سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کے دل اور دماغ میں وسوسہ ڈالا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اجازت دے رکھی تھی، اور حضرت حوا علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ آپ جہاں چاہے جائیں، جہاں چاہے رہیں، جو چاہے کریں، لیکن ایک درخت کو متعین کر کے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس آپ کو نہیں جانا ہے، اس کی چیز کو نہیں کھانا ہے۔ لیکن شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت ہمیشہ ہمیشگی کے درخت ہے، اگر آپ اس کو کھا لو گے تو جنت میں آپ ہمیشہ کے لیے رہو گے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے طرح طرح کے بہانے بنائے، اور ان کو اپنے وسوسے میں ان کو بہلا دیا، ان کو بھروسہ دلایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھایا، اور اس کو کھاتے ہی انسانی لوازمات ظاہر ہونے لگے، یعنی کہ ان کے کپڑے اتر گئے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی معافی مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ مگر چونکہ اب وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجا جائے، تو فیصلہ سنا دیا کہ تم اور تمہاری بیوی، تمہاری رفیق حیات دونوں زمین پر رہیں گے، اور ایک متعینہ مدت تک زمین پر رہیں گے، اور تمہارے ساتھ تمہارا دشمن یعنی شیطان بھی اپنے ساز و سامان کے ساتھ وہیں پر رہے گا۔ وہ پھسلائے گا، وہ بہلائے گا، لوگوں کو گناہ کی طرف مائل کرے گا، گناہ کی طرف متاثر کرے گا، گناہ کی طرف انفلوئنس کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی اصلیت پر، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر، دین پر اگر قائم اور دائم رہے، تو آپ کا ٹھکانہ وہ اصلی جگہ یعنی جنت ہوگا، جہاں آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہ آپ کا ٹھکانہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ شیطان کے وسوسے میں آ گئے، شیطان نے آپ کو بہلایا، شیطان نے آپ کو متاثر کیا، اور آپ گناہوں کی طرف راغب ہو گئے، آپ گناہ کرنے لگے، تو آپ کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ویسے تو حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں بہت ساری چیزیں اور بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سارے سبق ہمیں ملتے ہیں، لیکن ہم ان چیزوں پر، ان واقعات پر اور ان باتوں پر بحث کریں گے، ان باتوں پر زور دیں گے جو ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتے ہیں اور زندگی جینے کا طریقہ ہمیں سکھاتے ہیں۔ جیسا کہ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتوں کے بھید بے شمار ہیں، بے شمار راز چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، جن کو جاننا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بھی قریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن و رات
ہمیشہ ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہو، اس کے لیے بھی ممکن نہیں کہ وہ راز کیا ہے، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان لوگوں پر واضح نہ کر دے۔ جیسا کہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت آدم علیہ السلام کو یہ منصب، یہ عہدہ یعنی خلافت اللہ کا عہدہ سونپنا کیسا ہے، یہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا، اسی لیے وہ سوچ میں اور بہت فکر میں غرق رہے۔ ان کو نہیں پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہمیں کچھ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے، تو اس میں ہم پیشنس رکھیں، صبر رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس پریشانی کے اندر کیا مصلحت چھپی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ پریشانی ہمیں اس سے بڑی پریشانی، جو سامنے آنے والی پریشانی ہے، جو فیوچر میں آنے والی ایک بڑی پریشانی ہے، اس پریشانی کے ذریعے ہمیں اس سے نجات مل جائے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت جس کی طرف بھی ہو جائے، وہ دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک انسان جو ایک مٹھی بھر مٹی سے پیدا کیا گیا، لیکن اس کا منصب دیکھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عطا کیا، یعنی نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، وہ انسان ہی تھے، ان کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کبھی نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نا امیدی کفر ہے۔ نمبر 3، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ بزرگی عطا فرمائی اور تمام مخلوق پر فوقیت عطا فرمائی، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے نسل آدم کو برتری عطا فرمائے، مگر اس کی انسانی کمزوری اور اس کا بشری تقاضا ابھی بھی باقی رہا، یعنی انہوں نے اس درخت کو کھایا، وہ غلطی کی جس کو کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر منع کیا تھا، اس کے پاس گئے، اس کو کھایا، یعنی نسیان اور بھول جانے کی کمزوری۔ وہ بھول گئے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انکار کیا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ جائیں اور اس کے پھل کو نہ کھائیں، مگر انہوں نے اس غلطی کو کیا۔ نمبر 4، خطا کار ہونے کے باوجود اگر انسان اپنی غلطی پر شرمندہ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور معافی طلب کرتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ تہجد میں اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر، گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اس وقت یعنی کہ رات کے اس پہر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ منادی لگاتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل سے سچی توبہ کرے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آئندہ کبھی ایسی غلطی ہرگز نہیں کروں گا۔ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش کو، ان کی خطا کو معاف کر دیا گیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیش کے لیے ان کی امت کے لیے بھی اس دروازے کو کھول دیا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و کبر و بت پرستی باز آ، ایدر کے مادر کے نہ امیدی نیست، گر بار اگر توبہ شکستی باز آ۔ بارگاہ الہی میں گستاخی یا بغاوت بڑی سے بڑی نیکی اور بھلائی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور تباہی اور لعنت و ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ جیسا کہ شیطان کا واقعہ دیکھیے، سبق آموز ہے، اس کے ہزاروں سال کی عبادت، ہزاروں سال کے سجدے کو ایک بغاوت نے، ایک تکبر نے تباہ و برباد کر دیا، اور ذلت اور رسوائی، لعنت اور رسوائی ہمیشہ کے لیے اس کا مقدر بن گئی۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تمام کے تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے انکار کر دیا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور اس کا انکار کرنا اس کے لیے ہلاکت و بربادی اور لعنت کا سبب بن گیا۔ اس نے تکبر دکھایا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ آدم کو ایک لوتھڑا، ایک مٹی سے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے، میں اس سے زیادہ علم رکھتا ہوں، مجھے اس سے زیادہ پتہ ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اسی لیے اس کی زندگی اس سے تا قیامت تک اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کو مسلط کر دیا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، گر لاکھوں سال سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تکبر اور بغاوت سے بچائے اور ان تمام چیزوں سے بچائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔